بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں۔ پی ٹی آئی کی ریلی میں توہین آمیز گفتگو اور مشتعل افراد نے گفتگو کرنے والے کو ہلاک کر دیا، اور جو لوگ تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی پر جھوٹے الزام لگایا کرتے تھے، اب وہ کیوں خاموش ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، کل پی ٹی آئی کی جانب سے پورے ملک میں عدلیہ اور خاص طور پر چیف جسٹس کے حق میں ریلیاں نکالی گئی۔ تو ناظرین کرام، اسی حوالے سے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ریلی مردان میں بھی نکالی گئی۔ تو ناظرین کرام، جب مردان کی ریلی ختم ہونے لگی تو اسٹیج پر موجود پی ٹی آئی کے ایک شخص نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا مقامی رہنما ہے، میں اس کو پیغمبر تو نہیں کہتا، مگر معاذ اللہ میں اس کی عزت پیغمبروں کی طرح کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، جیسے یہ بات سٹیج سے کی گئی تو جو لوگ نیچے کھڑے تھے وہ مشتعل ہو گئے اور انہیں تشدد کر کے گفتگو کرنے والے شخص کو ہلاک کر دیا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ریلی بھی پی ٹی آئی کی تھی اور جس شخص نے یہ گفتگو کی اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے تھا، اور جو لوگ مشتعل ہوئے اور جنہوں نے اس شخص کو ہلاک کیا، مبینہ طور پر ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے تھا۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے سیالکوٹ میں ایک سری لنکن شہری کو ہلاک کیا گیا تھا، اور ناظرین کرام، جو کچھ سری لنکن شہری سے ہوا اس کا کوئی بھی تعلق تحریک لبیک پاکستان یا علامہ سعد حسین رضوی کے ساتھ نہیں تھا، مگر جان بوجھ کر پی ٹی آئی کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ کمپین چلائی کہ سری لنکن شہری کو تحریک لبیک کے لوگوں نے قتل کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان ایک جنونی جماعت ہے اور تحریک لبیک کے کارکن بھی جنونی ہیں۔ تو جو لوگ اس وقت تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں پر جھوٹے الزام لگا رہے تھے، تو ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ یہ مردان کی ریلی میں ایک شخص کو مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے قتل کیا ہے، تو کیا اب پی ٹی آئی ایک جنونی جماعت نہیں ہے؟ اور کیا پی ٹی آئی کے لوگ جنونی نہیں ہیں جنہیں قانون کو ہاتھ میں لے کر اس شخص کو قتل کیا ہے؟ یا تم لوگ یہ جھوٹے الزام صرف تحریک لبیک پاکستان اور علامہ سعد حسین رضوی پر ہی لگا سکتے ہو؟ اور ناظرین کرام، یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے زمان پاک میں بھی ایک بچے نے یہ گفتگو کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بعد معاذ اللہ عمران خان کے والدین خوش نصیب ہیں۔ تو اس وقت بھی بہت سے علماء کرام اور دیگر لوگوں نے مذمت کی اور کہا کہ یہ گفتگو اس بچے سے کیوں کرائی گئی ہے، کیونکہ ناظرین کرام، وہ بچہ تو چھوٹا تھا، اس کو کیا پتہ ان باتوں کا۔ تو لہٰذا جو لوگ اسٹیج پر موجود تھے ان کا کام بنتا تھا کہ اس بچے کو خاموش کراتے اور اس کو بتاتے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے۔ لیکن اس وقت اسٹیج سے تالیاں بجائی گئی اور اس بچے کی تعریف کی گئی، لیکن جب پورے ملک سے تنقید سامنے آئی تو پھر 1 ہفتے بعد فیصل جوید نے کہا کہ جو بات اس بچے نے کی تھی ہم اس کو درست نہیں سمجھتے اور ہم آئندہ خیال رکھیں گے کہ ایسی باتیں نہ ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے سینئر لوگوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ان کے جلسے یا پروگرامز ہوں تو مقدس ہستیوں کے نام لے کر مسائل نہ دی جائیں، اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی، نون لیگ یا تحریک لبیک پاکستان پر دل کھول کر تنقید کریں، مگر خدا را اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ مقدس ہستیوں کے نام لے کر مسائل نہ دیا کریں، اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے جس سے سب کا نقصان ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔